کہ ہمسایوں کے بچوں کی لڑائی میں جا کر صرف یہ کہنا کہ جناب آپ کیوں لڑ رہے ہیں، ایک ہمارے وارڈن بھائی عرفان کی جان لے گیا۔ نہ صرف اس کی جان لے گیا بلکہ ان کے ایک بھائی کو شدید زخمی بھی کر گیا۔ تو اس ضمن میں جب اس بچے کو نکال کے باہر مارا انہوں نے، تو جو ہمارا گھر ہے، میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا، تو انہوں نے دیکھا اور منع کیا کیونکہ بیٹا آپ لوگ اس طرح نہیں کرو، لڑو جھگڑو نہیں، مارو نہیں ایک دوسرے کو، آرام سے بات کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسرے بندوں کو اور مزید لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں ود ویپن، اور سر نعیم اللہ کو انہوں نے تقریباً 3 فائر پہلے جو لگے، 2 ٹانگوں جان بوجھ کر مارے، ریسنٹلی اسی جان بوجھ کے مارے کہ انہوں نے ہمیں روکا کیوں ہے، وہ اس کے اوپر لیٹ گئے کہ اس کو مزید فائر نہ لگے، جان بچانے کے لیے۔ تو لیکن اس میں انہوں نے ان کو اتنے فائر جو ہے نا مارے کہ ان کی یہ ٹانگیں جو ہے نا جوڑ سے نیچے وہ سارے پہ ان کے فائر ہی فائر تھے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بندہ ود آؤٹ ویپن ہے، ود آؤٹ اسٹک کے، اینی چیز کے، جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اور ایک بندہ پری پلان ہو کے ویپن کے ساتھ آتا ہے۔ خدارا ہمارا بچہ تو چلا گیا، لیکن آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کی فکر کریں، عام غریب کے بچوں کی فکر کریں۔ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کو وٹنس چاہیے تو وٹنس آن دا اسپاٹ آ کے ابھی میرے سے لے لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی۔ ناظرین، تھانہ شاہدرہ کے علاقہ میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ہمسایوں کے بچوں کی لڑائی میں جا کر صرف یہ کہنا کہ جناب آپ کیوں لڑ رہے ہیں، ایک ہمارے وارڈن بھائی عرفان کی جان لے گیا۔ نہ صرف اس کی جان لے گیا بلکہ ان کے ایک بھائی کو شدید زخمی بھی کر گیا۔ اس وقت ہم اس کے گھر موجود ہیں، اس وارڈن عرفان کے، اس کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور تھوڑی تفصیل سے جانیں گے کہ آخر واقعہ کیا تھا، کس طرح کا افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ پیش ہے۔ ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی سر، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ میرا نام احسان اللہ جی۔ احسان اللہ بھائی، کیا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس نے سنا اس کی آنکھ آپ دیدہ ہو گئی، یہ کیا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے جی کہ 11 تاریخ کو، یعنی کہ سیچرڈے ہفتے والے دن نا، نیبر میں ہمارے گھر سے تقریباً دوسرا گھر جو ہے اس کا جو بچہ ہے نا، وہ پانی بھرنے کے لیے، یہ پیچھے چٹھا پارک کی آبادی ہے، تو اس میں ایک جگہ پانی جو فلٹر والا بھرتے ہیں نا، وہ اس کو بھرنے کے لیے گیا، اور جس میں ان جو موجودہ ادھر جہاں پہ فلٹر لگا ہوا ہے پانی کا، تو وہاں پہ کچھ چٹھا پارک یعنی کہ اس میں چٹھا برادری کے کچھ جو لوگ ہیں نا، بچوں کی صورت میں، تو ان کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت ہوئی جو بچوں کا نارمل ایک روٹین ورک ہے، تلخ کلامی جو بچے آپس میں اگر بات بھی انہوں نے کسی انداز سے کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تلخ کلامی۔ وہ بچہ آ گیا گھر، اور اس کے پیچھے تھوڑی دیر بعد یہ بچہ جو ہے، ایک اور بچہ جاتا ہے اسی ہمارے نیبر کے دوسرے کہ چلو اگر آپ کی تلخ کلامی ہوئی تو میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ، تو ہم دوبارہ جا کے تو وہاں پہ پانی لے آتے ہیں، کوئی تلخ کلامی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 2 بچے اکٹھے ہو کے تو وہاں پہ چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے نا وہاں سے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی جس طرح بھی ہے، لیکن ان کی تلخ کلامی اس طرح ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپے، مطلب کہ لڑے تھوڑا سا۔ تو وہ آگے واپس اپنے گھر، تھوڑی دیر کے بعد وہی بچے جو چٹھوں کے ہیں، وہ ہماری گلی میں جو گلی نمبر 3AS ہے، وہ اس گلی میں انٹر ہوتے ہیں ود، یعنی کہ یہ ان کے ہاتھ میں سٹکس ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں مارنے کے لیے، بچوں کے ہاتھ، ہاں ان بچوں کے ہاتھوں میں۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ ان کو یہ اتنا نہیں پتہ تھا کہ کس گھر کے وہ دونوں بچے ہیں، تو بالکل ساتھ ہی ایک ہماری نیبر کے ساتھ ہے جو ہے وہ گھر ہے ظہور الہی صاحب کا، ظہور صاحب کا، تو وہ انہوں نے اس گھر میں جو ہے نا وہ نوک کیا، اس کو دروازے کو اچھی طرح جو ہے نا وہ مارنے کی کوشش کی، اور پھر اس کو مار کے تو یعنی کہ انٹر ہونے کی کوشش کی، تو ماں جی نے ان کو منع کیا کہ بیٹا یہ جس طرح کا آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ بچہ ہے، تو ہمارے گھر میں تو اس طرح کا بچہ ہی کوئی نہیں، ہمارے تو ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہیں سارے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے اپنا۔ بہرحال انہوں نے زور زبردستی کر کے تو گھر میں گھس کے، تو جب ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ان کے گھر کا بچہ نہیں ہے، نیکسٹ دوسرے گھر کا بچہ ہے نا، تو وہ چھت سے دوسرے گھر میں گئے، حالانکہ کے، ہاں جی، اوپر سے دوسرے گھر میں جا کے اس ایک بچے کو لے کے مارتے ہوئے باہر لے کے آئے۔ گھر والے سارے موجود ہیں، اندر سے نکال کے تو اس ضمن میں جب اس بچے کو نکال کے باہر مارا انہوں نے، تو جو ہمارا گھر ہے، میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا، وہ
सर नईमुल्ला के नाम से मशहूर हैं इधर, ठीक है, और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में वो प्रोफेसर हैं और सेकंड टाइम वो एकेडमीज़ में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने देखा और मना किया अपनी, मतलब कि जिस तरह वो समझा सकते, कह सकते हैं उनको कि बेटा आप लोग इस तरह नहीं करो, लड़ो झगड़ो नहीं, मारो नहीं एक दूसरे को, आराम से बात करो और सुलह सफाई आपस में पैचअप करो। लेकिन ये है कि वो बच्चे उनसे भी नाराज़गी करके ना, तो वो वहाँ से चले गए। मतलब आपके भाई से भी वो नाराज़ होकर चले गए। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे बंदों को और मज़ीद लोगों को लेके आ रहे हैं विद वेपन, असलहे के साथ। उस असले के ज़ोर पे उन्होंने बाद में ये नहीं देखा कि यहाँ पे कौन है बंदा खड़ा, कौन नहीं खड़ा, क्या बंदा क्या काम कर रहा है। इवन कि यहाँ पे शाह साहब हैं, उनके फायर जो है वो सर के ऊपर से बुज़ुर्ग आदमी है गुज़र गया, वो शुक्र है जान बच गई। एक और बंदा है उसके ये अपना फेस से के पास से होके गुज़र गई, वो बच गया। और सर नईमुल्ला को उन्होंने तकरीबन 3 फायर पहले जो लगे, 2 टांगों जानबूझकर मारे, ये रिसेंटली इसी जानबूझ के मारे कि इन्होंने हमें रोका क्यों है कि हम क्यों झगड़ा कर, मतलब कि सुलह सफाई के चक्कर में कि ये ना करें, हमें रोका क्यों, हम मार रहे हैं, हमें मारने दो। तो वो 3 फायर उनको लगे। अच्छा, तो उनके बड़े भाई हैं जो क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं, अरफानुल्लाह ट्रैफिक वार्डन, जो अभी रिसेंटली इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करके आए हैं। तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उस बंदे की, मेरे भाई की। वेरी नाइस आदमी, चुप बल खामोशी इख्तियार करने वाला। तो वो अपने जिम से होके वापस आया है, वो जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, रूटीन में करता था। तो उसने देखा कि मेरे भाई को 3 फायर लगे हुए हैं, वो ज़मीन पे बेचारा गिरा और ब्लीडिंग हो रही है, और उससे रहा नहीं गया। वो उसको उठाने के लिए जब उसके करीब हुआ है कि मैं इसको उठाऊं, वो उसके ऊपर लेट गए कि इसको मज़ीद फायर ना लगे, मतलब जान बचाने के लिए। तो लेकिन उसमें उन्होंने उनको इतने फायर जो है ना मारे कि उनकी ये टांगें जो है ना जोड़ से नीचे वो सारे पे उनके फायर ही फायर थे, और ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई कि जिसके मतलब कि 4 घंटे के मुसलसल ऑपरेशन के बावजूद वो बच्चा जानबाज नहीं हो सका। तो मेरी रिक्वेस्ट है, असल में अरफानुल्लाह जाने वाला इस दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरा भाई मेरे बच्चों की तरह वो था। लेकिन मैंने आज भी सुबह नमाज जनाजा में भी रिक्वेस्ट की है उन तमाम सीनियर ऑफिसर से, स्पेशली पुलिस के, कि कब तक आप ये निज़ाम चलाएंगे। ये निज़ाम को, इस निज़ाम को आप लोग ही बदल सकते हैं, और आप लोग किस तरह बदल सकते हैं उसका वाहिद और वाहिद यही हाल है कि जो बंदा जितनी गलती करता है उसको मौके की मुनासबत से पूरी सज़ा दें, ताकि उस बंदे को पता लगे कि मेरी क्या गलती थी। मैं सबके सामने, अगर मेरे भाई ने गलती की है तो मैं सबके सामने उसकी माजरत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बंदा अचानक आता है और उसको फायर लग जाता है, और दूसरा बंदा तैयार होकर वेपन के साथ आता है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि एक बंदा विदाउट वेपन है, विदाउट स्टिक के, एनी चीज़ के, जो बंदा इस दुनिया से चला गया, और एक बंदा प्री प्लान होकर वेपन के साथ आता है, और कोई बंदा यहाँ पे उनका नोटिस लेने को तैयार नहीं है। मुलजिमान गिरफ्तार हो गए, कोई बंदा, पुलिस वाले गए ज़रूर होंगे लेकिन वो वहाँ पे है ही नहीं, गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं, इतनी देर से यहाँ पे अगर ये टोला चल रहा है तो आज भी, और मैं अभी भी तमाम सीनियर पुलिस अफसरान से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा हमारा बच्चा तो चला गया, लेकिन आप अपने बच्चों को जो है ना उनकी फ़िक्र करें, आम गरीब के बच्चों की फ़िक्र करें कि उनका क्या बनेगा। यहाँ पे तो उसके भाई हैं जो उसके बीवी बच्चों का ख्याल रख लेंगे अल्लाह के हुक्म से, जो उनके पास तौफीक है, और जिनके पास सर का कोई और कफ़ील ही नहीं होगा, उस माँ वो अपने बच्चों को किस तरह संभालेगी, या वो माँ किसी तरीके से किस तरह गुजारा करेगी जिसके पास एक ही बेटा होगा और वो भी ये मार देंगे। नाज़रीन, मैं नहीं मान सकता कि हमारी पंजाब पुलिस को मालूम ना हो कि उनके इलाके में ये फ़लाना बदमाश यहाँ पर काम कर रहा है, या फ़लानी ये इस तरह के अनासर मौजूद हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि पंजाब पुलिस को मालूम ना हो, लेकिन अगर उसके बावजूद भी पंजाब पुलिस इन कातिलों को गिरफ़्तार नहीं कर सकती तो मैं क्या बयान करूँ इस पंजाब पुलिस के हालात को। इस बात मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने घर के पास, और बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अगर किसी को विटनेस चाहिए तो मौके पे मैं प्रोवाइड करता हूँ कि कितने घरों में चले जाएं, और वो उनके फेस टू फेस बताएंगे कि ये बंदे क्रिमिनल हैं, और ये बंदे यहाँ पे यही लड़ाई झगड़ा करके कत्ल गारत कर रहे हैं, या लोगों के साथ बदमाशियाँ कर रहे हैं, या उन पे फायरिंग कर रहे हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट को विटनेस चाहिए
تو وٹنس آن دا اسپاٹ آ کے ابھی میرے سے لے لیں. اچھا ٹریفک کوئی آپ کے پاس کوئی افسران آئے ٹریفک کے یا پنجاب پولیس کے آپ کے پاس کوئی افسران ابھی تک آئے؟ جتنے آئے ہیں نماز جنازہ کے لیے ضرور آئے ہیں, اس کے بعد ابھی تک میری کسی سے کوئی ملاقات. آپ سے کوئی ملاقات نہیں اور آپ کو کسی نے یقین دہانی بھی نہیں کروائی کہ ہم ملزمان کو گرفتار کریں؟ میں نے نماز جنازہ میں سب سے ریکویسٹ کی ہے, وہ میری جو 2-4-5 منٹ کی گفتگو ہوگی وہ ریکارڈنگ میں ہے. میں نے سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را انصاف کیجئے ہمیں, تو آپ کے جو بچوں کو اگر آپ اماؤنٹ بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رکھ لیں, کسی اور ضرورت مند کو دے دیں, ہمیں صرف انصاف چاہیے, وہ دے دیں بس. اچھا آپ کا جو ٹریفک اہلکار بھائی تھا اس کی کوئی آخری بات یاد آتی ہے آپ کو؟ ناظرین آخر میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں, کوئی آخری بات اس کی یاد آئے کہ یار فلانی بات اس نے میرے ساتھ آخر میں کی تھی, آخری الفاظ اس کے؟ آخری الفاظ یہ ہیں کہ صبح, مطلب کہ صبح کے ٹائم وہ میرے ساتھ ہی تھا. وہ بچہ اصل میں اتنا ڈیسنٹ بچہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, کم گو, بہت کم بولنے والا. اگر میں اس کو کوئی چیز پوچھتا یا کوئی بھی بندہ اس سے جتنی بات کرتا تو وہ اس کا جواب دیتا, اس سے زیادہ وہ بندہ نہیں ہے. اگر اس کی بھی وٹنس چاہیے تو اپنی ہماری گلی سے سٹارٹ ہو جائیں, ایک گلی کو چھوڑ کے 10 گلیوں میں چھوڑ کے باہر مین تک چلے جائیں کوٹ شہاب الدین کی, کسی سے پوچھ لیں کہ عرفان اللہ ٹریفک وارڈن کتنا زیادہ بدتمیز تھا, وہ اسلحہ لے کے پھرتا تھا, وہ کیا کرتا تھا, وہ کرمینل تھا. تو آپ کو ایک بندے نہیں ہیں بغیر ہمارے پاس آنے کے, بغیر مجھے ساتھ لینے کے, آپ چلے جائیں اور اپنے طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس چیز کی انکوائری کر لے. اگر کوئی ایک بندہ بھی اس چیز کی وٹنس دے دے کہ اس کے پاس ہم نے اسلحہ دیکھا ہے, ہم نے اس کو بدتمیز پایا ہے, یہ کرمینل پایا ہے, تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا. ناظرین اب یہ ہمارے اس معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پنجاب پولیس کے اپنے ہی پیٹی بھائی, میں پیٹی بھائی کہوں گا کیونکہ ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو اپنے ہی پیٹی بھائی کا قتل ہو گیا اور ابھی تک پنجاب پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی. یہ 11 تاریخ کا وقوعہ ہے اور اب تقریباً 15 تاریخ ہو چکی ہے اور ابھی بھی پنجاب پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی. لیکن میں یہ کیا میں بیان کروں پنجاب پولیس کے لیے, ہمارے ڈی اے جی صاحب کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. سی ٹی او صاحبہ ادھر آ تو رہی ہیں لیکن آ کر یہ یقین دہانی کروا کر جائیں ان کے اہل و عیال کو کہ آپ کے ملزمان کو جتنا جلدی ہو سکے گا ہم پکڑیں گے اور جتنا جلدی ہو سکے گا ان کو قانون کے کٹہرے مر لائیں گے اور جو سزا بنتی ہوگی قانون کے مطابق ان کو دلوائیں گے.